فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی حضور غوث العالم محبوب یزدانی قطب ربانی حضرت سلطان اوحد الدین سید شاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے موقع پر سلسلہ وار طریقے سے ہم آپ کے روبرو ہو رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کی پہلی کڑی تھی حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمودات، اور دوسری کڑی ہے حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر سرسری نظر، اور آج اس کی دوسری نشست ہے۔ بحمدہ تعالی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل ہم نے بتایا تھا کہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل امور سلطنت سے اچاٹ رہنے لگا، اور آپ کا دل راہ سلوک و معرفت کی طرف مائل رہنے لگا۔ غیبی اشارے پر ملک سمنان چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ سمنان سے نکلے تو سمرقند کے راستے ملتان میں اوش شریف پہنچے۔ اس وقت حضور مخدوم جہانیاں جہاں گشت حضور سید شاہ جلال الدین متوفی 780 ہجری کی وجہ سے رشد و ہدایت علم و فن کا مرکز بن رہا۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کی خانقاہ میں پہنچے تو 3 دن تک قیام فرمایا اور 3 دن تک مہمان رہے۔ خود حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں سلسلہ سہروردی کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ وقت رخصت حضور مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے فرمایا کہ اے فرزند اشرف، جلدی کرو، دربار شیخ علاء الحق پنڈوی میں حاضر ہو جاؤ، کیونکہ وہاں آپ کا شدت سے انتظار ہو رہا ہے۔ ادھر حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نکلتے ہیں، اور ادھر حضور سید شاہ شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ سے اپنی پالکی شریف لے کر اپنی خانقاہ کے حدود سے کچھ دور باہر جا کر آپ کے منتظر رہتے ہیں۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ہی وہاں تشریف لاتے ہیں، حضور شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا شاہانہ استقبال فرمایا، اور اس کے بعد اپنی پالکی میں بیٹھا کر اپنی خانقاہ تشریف لے آئے۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد یعنی کہ حضور شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 12 سال رہے، اور کثرت ریاضات و مجاہدات کے ذریعے سے راہ سلوک و معرفت کی تعلیم مکمل کی، اور سن 832 ہجری میں حضور شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے پنڈوا شریف سے رخصت ہوئے۔ جب وہاں سے نکلے تو جونپور اور بنارس کے راستے ہندوؤں کے جو مشہور مقام ہے اجودھیا، وہاں کے قریب مقام کچوچھا میں آپ پہنچے، جو پہلے ضلع جونپور میں پڑتا تھا اور ابھی ضلع امبیڈکر نگر میں پڑتا ہے۔ وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اپنی خانقاہ قائم فرمائی، اور وہاں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ چالو ہوا۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو کئی واقعات رونما ہوئے۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ایک جادوگر سے ہوا،
اور مقابلہ کرنے پر آمادہ رہا، مقابلہ ہوا لیکن وہ شکست کھا گیا اور توبہ کیا، توبہ کرنے کے بعد آپ کے قدموں میں گرا، ایمان سے مشرف ہوا اور اس کے بعد بیعت کی۔ حضور مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے کے قریب ایک حوض ہے جسے نیل شریف کہا جاتا ہے۔ حوض کی برکت یہ ہے کہ اس حوض سے جو بھی انسان غسل کرتا ہے یا اس کے پانی کو استعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک بندے، اپنے چہیتے بندے حضور مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی برکت سے اسے شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ اس حوض کی تاریخ یہ رہی ہے کہ حضور مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر بزرگان دین خود اپنی کلہاڑی لے کر اس زمین کو کھودا تھا اور ہر کلہاڑی پر، ہر وار پر کلمہ شریف کا ورد ہو رہا تھا اور درود پاک پڑھی جا رہی تھی۔ اسی کی برکت ہے کہ حضور مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نیل شریف کے پانی سے لوگ آج مستفیض ہو رہے ہیں اور لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی بارگاہ ہزارہ، سینکڑوں اور لاکھوں اربوں لوگوں کے لیے فیض و برکات کا ذریعہ بنی رہی اور آج بھی لوگ وہاں سے جاتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں، فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ کل بحمدہ تعالی 28 محرم الحرام 1446 ہجری فاتح خوانی کا اہتمام کچوشا شریف میں کیا جائے گا اور آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں چھوٹا ہی سے صحیح لیکن ایک محفل کا انعقاد کریں، فاتح خوانی کا اہتمام کریں اور دعا کا اہتمام کریں۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ طفیل میں ان کی تعلیمات، ان کے مشن پر ہم سب کو چلنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔